حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ رخ بلغم اور تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ہاں، ذرا تھوک پھینکتے وقت تھوڑا سا من میں خیال کر لیا کرو کہ کعبے وال رخ تو نہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے ہاں تو نظم کی مجبوری ہوتی ہے، جہاں ہو سکتا ہے وضو میں سنت کیا ہے کہ رخ کس طرف ہو؟ کعبے کی طرف، یہ سنت ہے نا، لیکن اس میں بھی پتہ ہے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت نے فرمایا، اور یہ مرض آپ عام دیکھیں گے، اور کئی مسجدوں میں انہوں نے ٹوٹیوں کا رخ اسی طرف بنایا ہوتا ہے جس طرف کعبہ ہے، تاکہ آپ کی سنت ادا ہو، لیکن آگے جھول ہم میں آتا ہے کس چیز کا؟ لا علمی کا۔ اور وہ کیا ہے ذرا غور کریے گا، ہم جیسے ہی ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں کلی کے لیے پانی لیتے ہیں، یہ تو سنت ہے نا، ہے یا نہیں؟ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سامنے پھینک دیتے ہیں۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی اسی چیز میں لکھا ہے، یہ بھی منع ہے۔ کیا کرو؟ ہاں، ادھر نہیں، دائیں طرف نہیں، حضرت نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ بائیں طرف اس کو پھینکو۔ کس طرف پھینکو؟ ہاں، وضو کرو جب کعبے کی طرف کر رہے ہو تو اس چیز کا حضرت نے فرمایا کہ خیال رکھو، جب پانی لو کلی کے لیے، اس میں بلغم آتا ہے، تھوک آتا ہے، جب اس کو پھینک رہے ہو تو یہ قدرتی اسپرنگ ہے۔ ہمارے ان کے یاد ہوں گے مفتی انعام الحق صاحب نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ قدرتی اسپرنگ ہے، ایسے کر دو، پھینک دو، تاکہ اس حدیث شریف کے وعید میں نہ آؤ۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یہ آداب ہیں۔ اکابر نے فرمایا ہے کہ کعبے کی طرف تھوکو نہیں، سونے لگو تو کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اگر میاں اور بیوی ملاپ کرتے ہیں، کعبے کی طرف رخ نہیں کرو، رخ بدلو اپنا، اس لیے کہ کعبہ کعبہ ہے۔ اگر پیشاب آ رہا ہے کعبے کی طرف رخ اور کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرو۔ اگر استنجے کرنے کی باری کعبے کی طرف نہیں کرو، کعبے کا ادب ہے۔ کعبے کا کیا ہے؟ اور یہ کعبے کا ادب حضور نے سکھایا، حضور کی ہر ادا میں ادب ہوتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ اور ہم تو کبھی ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ لوگ وضو کا اہتمام نہ کرتے ہوں، ورنہ آپ دیکھیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بائبل پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے، ویسے عام بندوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی طالب علم پڑھتا ہے، کوئی مناظر پڑھتا ہے، کوئی شخص باعث مجبوری پڑھتا ہے کسی ضرورت کے تحت، کیوں پڑھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ پڑھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، لیکن اکابر نے فرمایا کہ اگر وہ پڑھنے لگے ہو تب بھی، حالانکہ یہ ساری دنیا کا مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو بائبل نام سے کتاب پیش کی جاتی ہے، کیا یہ وہی بائبل ہے جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی تھی؟ نہیں، انسانی ہاتھوں کے کرتب اور کرشمے ہیں اس میں۔ لیکن اکابر نے فرمایا وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، ادب اپنی جگہ ہے، وضو کر کے اس کو پڑھو، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اگلی بات سنیے، عجیب حضرت شیخ کے الفاظ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تورات لائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو ہاتھ میں لے کر تکیے پہ رکھا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ادب لاتے ہو، حدیثوں میں تو نہیں ہے، تم نے پڑھی ہیں ساری حدیثیں؟ کون شخص دعویٰ کرے گا کہ جی ہم نے ساری حدیث، اور آج تک تو خیر ماشاءاللہ ساری کیا 2-3 پڑھ لی کافی ہیں، ساری حدیثوں کے حافظ علامہ جلال الدین سیوطی کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ جی 10 حدیثیں تو پڑھی ہیں ہم نے، اور ساری جمع شدی پونجی ترجمہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ہماری طرح۔ کبھی کسی دن ان سے حدیث کا ترجمہ ہٹا کر دیکھو، ان سے کہو ذرا متن پڑھ کر بتاؤ، اور پھر اس کے اوپر جو سوالات حدیث شریف کی روشنی میں قائم ہوتے ہیں ان کو حدیث سے ہی حل کرو، پھر مزہ آئے نا۔ لیکن پھر پتہ نہیں وہاں سارے اصول کہاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال دعا کریں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔